اچھا جی، آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ تفسیر ہم مفتی شفیع عثمانی صاحب کی تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ پاک پڑھنا پڑھانا قبول کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر، خصوصی طور پر پاکستان کے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو اور مسلمانوں کو موبائل کے فتنے سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیں، آخری 3 آیت میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی نعمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا بھی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر فضل کیا آپ نے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا۔ ولا الضالین، اور وہ نہ گمراہ ہوئے۔ صحیح مسلم میں بڑی روایت حضرت ابو ہریرہ کا منقول ہے کہ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے درمیان بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس آیت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے اور اس کو وہ چیز ملی جو اس نے مانگی۔ اب الحمدو کے معنی ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں کہیں کسی کی چیز کی تعریف کی گئی، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی گئی۔ جتنے حسین نظارے ہیں دنیا میں، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل ہر وقت اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ نقش و نگار، نقاش، مصور ثنا اور ہر چیز در حقیقت کسی چیز کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ساری تعریفیں ایک قادر مطلق ہی کو ہیں۔ کسی دوسرے کی طرف تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ ساری کائنات میں لائق حمد و در حقیقت ایک ہی ذات اللہ ہے، تو عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوا الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لائے گایا، اس زمن میں ایک معجزانہ انداز مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشی طریق پر توحید تعلیمیں دی گئی۔
یعنی مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا کہ مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا، جو دعویٰ ہی اس پر غور کرو تو وہی اس اپنی دلیل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفصیل، اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے رب العالمین۔ رب کے معنی تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں۔ کسی چیز کو اس کی تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد و کمال تک پہنچ جائے۔ رب کسی اور کو کہنا جائز نہیں۔ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی اور کی کیا تربیت کر سکتے ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کے تمام اجناس، چاند، سورج اور تمام ستارے اور فضا، برق و بارہ، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رب العالمین کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کا کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ جیسا کہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اسی طرح نظام شمسی، قمری، برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہیں جو انسان کے عالم سے باہر کے خلا میں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس عالم سے ایک باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ ہماری ضروریات سے مختلف ہوں۔ اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی لاکھوں عالم بنائے گئے۔ حضرت سعید ابو حضری سے منقول ہیں کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہیں کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر شبہ کیا جاتا ہے خلا میں انسانی مزاج کی مناسبت ہوا نہیں، انسان یا حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام راضی نے جواب دیا، ضروری ہے کہ اس عالم سے جو خارج خلا ہیں، جو دوسرے عالم کے باشندے ہیں، ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہی ہو، جو خلا میں زندہ نہ رہ سکے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کے مزاج ان عالموں کے تبع ان کی غذا ہوا وہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو۔ تمام رب العالمین کی ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہیں تو حمد و ثنا کے حقیقی مستحق بھی ہی وہی ذات ہیں۔ اسی لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں کیا گیا۔ اب دوسری آیت میں صفت ہے رحمان اور رحیم کی، جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی۔ وہ کسی اپنی ضروریات یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، اور پوری کائنات کو اس میں نہ ہو تو اس کو کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس کو کچھ بار نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ملک سے مشتق ہیں، جس کے معنی کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں کے تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لیکن دین کے معنی جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ یہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والے کس چیز کی ہوگی؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اب روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت، یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، یعنی اول یہ کہ روز جزا اگر پہلا یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی، ایسے ہی آج بھی روز جزا کی کیا خصوصیت ہے۔ روز جزا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے، پہلی بات کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمائے۔ لفظ روز جزا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں نیک و بد جو بھی اعمال ہوں گے ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔
یعنی دنیا میں عیش و عشرت، مال و دولت دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ہیں، یا اگر کوئی تکلیف میں ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں یا اللہ کا مبعوث ہیں، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا دارالعمل ہے۔ سب سے بڑی کامیابی انسان وہی تصور کر سکتے ہیں جو حقیقی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم دونوں لوگوں کو آخرت بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ باز آ جائیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو محض آزمائش ہوتی ہیں، کبھی عذاب ہوتی ہیں، کبھی وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و راحت و کلفت جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے وہ اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اس کا نام روز جزا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہیں، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنی چاہیے۔ عالم کے بعد دوسرا عالم جس پر ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا گیا۔ خود قرآن کی سورہ مومن میں وضاحت فرمائی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی نابینا اور بینا ایک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، بد کردار اور باہم برابر نہیں، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، اس کے آنے میں شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مان لاتے۔ مالک کون ہے؟ سوال۔ مالک یوم الدین، یعنی ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی پاک ہے جس نے پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی باطن پر بھی، زندہ پر مردہ پر، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، نیز اس کی ملکیت تصرفی اشیاء کے پر ظاہر ہے، باطن پر نہیں، مردوں پر نہیں۔ اسی طرح اہل بصیرت کے نزدیک صرف جزا و روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا اور نہ کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کسی کا آقا، نہ غلام، نہ تمام کائنات کی مالک اور ملک صرف ایک پاک ذات کی ہی ہوگی۔ اس کی آیت کی تفسیر روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی اس آیت میں ہے یوم هم البارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے ہوں گے، اس کی کوئی بات خدا سے صورت بھی مخفی نہ رہے گی۔ خدا آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، جو یکتا اور غالب ہیں۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ تینوں آیتیں آ چکی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا درخواست کا۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے جس کے معنی کسی کی انتہا تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار۔ نستعین استعانہ سے مشتق ہے جس کے معنی مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تین
آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ ماضی اور حال اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ماضی میں نابود ہونے سے بود کیا اور اس کے تمام کائنات سے زیادہ تر شکل و صورت، عقل و بصیرت عطا فرمائیں۔ اس حال میں پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مالک یوم الدین، یہ بتا دیا کہ مستقل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، روز جزا میں بھی اس کے سوا کسی کی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب تینوں آیتوں نے یہ واضح فرما دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے اور اس کا طبعی اور عقلی تقاضا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی اور کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ لہٰذا اپنے تمام کاموں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے حمد و ثنا کے ساتھ عبادت و عنایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ تیسری حیثیت سے اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کی حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے دست و دراز نہ ہو، کسی ولی، انبیاء، نبی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی نے اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر، حلال روزی کے لیے کوشش، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کے معنی ہوں گے کہ نہ کسی کے ساتھ محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اللہ کی اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی نظر منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلیل کا اظہار کرے، اور نہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلیل کی علامت ہے، جیسے رکوع و سجود۔ آخری آیت میں دعا کی درخواست ہے، جو آخر کی 3 آیتیں ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا آپ نے، نہ راستہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامۃ المؤمنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے کہ جس کو جس قدر تفصیل بیان کیا جاتا ہے، جس سے سوال مذکور کے علاوہ تمام اشکال کا بھی جواب معلوم ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے متعلق قرآن کے بہت سے مقامات عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کے بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی جس شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ ہدایت کرنا حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ اول عام ہے جو تمام مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات وغیرہ کو شامل ہے۔ دوسری قرآنی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات اور احساس رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ دوسری بات یہ کہ جو ہر نوع میں کسی درجے میں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے جن اشیاء میں ہے جو اور بہت کم ہے ان کو بے جان سمجھا جاتا ہے۔ احکام الہی میں بھی ان کے ذوق و شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کے احکام کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ البتہ جنہوں ان کو مکلف بنایا گیا ان میں احساس ہیں، عقل و شعور ہیں۔ دوسری انواع اقسام میں احساس و شعور یا تو بالکل نہیں یا پھر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، جو کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، بلکہ تم اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، بالخصوص پرندے جو پھیلائے پر ہوا میں، اور ان سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ الغرض خدا تعالیٰ کا یہ درجہ تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ قرآن کریم کی آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو یعنی اپنی پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا۔ والذی قدر فہدیٰ، پھر اس کو ٹھیک کیا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی۔ یعنی مخلوقات کے تمام مزاج اور خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو مناسب ہدایت کی۔ اب ظاہر زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہیں اس کے ادراک دوسرے اعضاء نہیں کر سکتے، صرف کان ہی کرتے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آیا رحمان کا بندہ ہوگا۔ دوسرا درجہ ہدایت ہے کہ اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو ذی العقول ہیں، یعنی انسان، جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان تک پہنچی، پھر کوئی اس کو قبول کرے مومن اور وہ مسلم، اور جو رد کرے وہ اس کا کافر ٹھہرائے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے، مومن و متقین کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہے۔ ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، ایسے اسباب اور حالات پیدا کرنا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اور تیسرے درجے میں وسعت غیر محدود اور اس کے درجات لامتناہی ہے، یعنی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کی متعدد اعداد میں اس کا ذکر ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کو اپنے راستے کے لیے مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ولی اللہ آخری عمر تک ذاتی اور نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ ذاتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے، اور اسی مقام ہدایت کے تعلق ہے کہ یعنی اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل ہے۔ اب یہاں قابل غور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہوئے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ آپ کے لیے ہی ہاتھوں فتح کرا گیا تاکہ صراط مستقیم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط المستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت مجسم ہے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہو، کوئی بہت اعلیٰ مقام۔ ہدایت کی تشریح فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ اول، قرآن میں کہیں تو ہدایت ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے عام فرمائے گئے، اور کہیں محض متقین کے لیے مخصوص فرمایا گیا جس میں ناواقف کو تعرض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم کرنے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، دوسری طرف مقرر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو دی جاتی ہے اور ہدایت کا سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو
کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ہدایت کے تینوں درجات سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس میں کسی نبی رسول کو دخل نہیں، اور ہدایت صرف دوسری درجے سے درجہ ہدایت کا تعلق ہے۔ ٹھیک قرآن مجید میں جہاں انبیاء کو ہادی کہا، وہیں دوسرے درجے کے اعتبار سے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہیں۔ یہاں تیسرا درجہ مراد ہے کہ توفیق دینا آپ کا کام نہیں، توفیق دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم جامع ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین اور دنیا دونوں میں صراط المستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کے الجھنوں میں صرف صراط مستقیم دعائیں اکثیر ہیں جہاں لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس آیت کا بتا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ تو اب سوال یہ ہے کون سا سیدھا راستہ ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی میں 4 درجات ہیں، جن میں سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، اور جو انبیاء کی امت میں سب سے رتبے کے ہیں یعنی کمالات باطنی میں ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان دی۔ صلحاء وہ جو شریعت کے پورے متبع ہوئے، اور واجبات، مستحبات جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ ان چاروں طریقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ آخر میں آیت میں فرمائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہوئے۔ مغضوب علیہم سے مراد جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اعراض کی وجہ سے خلاف ورزی کرتے رہے، جیسے کہ یہود کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، تذلیل و مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے۔ ضالین سے مراد وہ جو ناواقفیت اور جاہلیت کے سبب دین کے راستے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں پڑ گئے۔ اور نصارہ یعنی نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، تو نہ افراط نہ تفریط، اللہ کے انبیاء کی بات مانے، یہ ظلم نہیں، لیکن انہیں قتل کرنے سے گریز کرے، اور دوسری ان کو ایزا یا ذاتی کہ نہ ان کو خدا بنا لیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع یا بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والا ہو، اور بلکہ نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو گمراہ اور دین میں غلو ہو۔ یہ مکمل تفسیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کی پہچان میں غلطی سے اقوام عالم تباہ ہوئی، ورنہ خدا طلبی اور اس کے مجاہدات کے تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کی پوری وضاحت ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن سے اختیار کریں اور نیک صلحاء کی صحبت، اور کیونکہ کتابی علم سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگی، محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں بلکہ ماہرین کی صحبت سے سیکھ کر دین حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر، انجینئر مخصوص پروسیجر سے گزرتے ہیں، اسی طرح دین سیکھنے کے لیے بھی اساتذہ اور مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیں۔